بعض دفعہ انسان ہدف بناتا ہے کسی جائز چیز کو جو نہ اچھی ہوتی ہے اور نہ بری ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے مجھے دنیا میں دولت زیادہ ملے, میری صحت زیادہ اچھی ہو, میری لائف لگژری ہو جائے, پرسکون ہو جائے, اور اس کے لیے وہ کوئی غلط طریقہ اختیار بھی نہیں کرتا. یہ ایک ایسا ہدف ہے جو اللہ کی نظر میں نہ اچھا ہے نہ برا ہے. یہ اچھا بن سکتا ہے اچھی نیت کے ساتھ, نیت اچھی نہیں ہے تو نہ یہ اچھا ہے نہ یہ برا. جیسے آپ پیسہ کمانا چاہتے ہو, نارملی پیسہ کمانا جائز کام ہے, کوئی اچھا نہیں ہے. اچھا جب بنے گا جب آپ کی نیت کیا ہو, بھئی اچھی نیت تو تاکہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں. اللہ تعالیٰ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے, تاکہ میں صدقات و خیرات کروں, تاکہ میری قوم مضبوط ہو جائے. صحت کی فکر کرتا ہے تاکہ میں عبادت اچھی کر سکوں, تاکہ میں لوگوں پہ بوجھ نہ بن سکوں. تو نیت کے ساتھ تو اچھے ہو جائیں گے بذات خود, یہ جائز چیز ہے. اس میں اچھی نیت نہ ہو تو یہ ایک جائز کام ہے, بری نیت ہو تو برا بن جائے گا. یہ یہاں ایک علمی نقطہ بھی بتا دوں میں. دیکھو شریعت میں کچھ کام ایسے ہیں جو ہیں ہی اچھے, جیسے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا. تو ان میں کوئی بھی نیت ہو رہی یہ لازمی کرنے چاہیے جب تک خالصتاً برائی کی نیت نہ ہو جائے. جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ کی نیت ہے واپسی پہ چپل چوری کروں گا اس لیے نماز پڑھ لیتا ہوں میں, یا میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے تاکہ وہ مجھے نیک سمجھے, اور نیک جب سمجھے گا تو پھر میں اس سے جب قرضہ مانگوں گا تو قرضہ دے دے گا اور میں قرضہ لے کے بھاگ جاؤں گا. تو یہ ہے نماز پڑھنے سے نیت ہی بری ہے. تو جو اچھے کام ہوتے ہیں نا شریعت میں, ان میں جب تک باقاعدہ برائی کی نیت نہ ہو وہ اچھے ہی رہتے ہیں. ان میں اچھائی کی نیت ضروری نہیں ہے, الگ سے نیت ضروری نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا ہے بھی کہ نہیں ہے, پتہ نہیں ہماری نیت میں کوئی ریا نہ آ رہی ہے. او بھائی چھوڑ دو, جو اچھا کام ہے وہ اچھا ہی رہتا ہے. جب تک 100% برائی کی نیت نہ ہو وہ اچھا ہی رہتا ہے. اس لیے اچھے کام کر لیا کرو بس, اس میں زیادہ نہیں گہرائی میں جایا کرو میری نیت پتہ نہیں کیا ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اچھا کام کرنا شروع کرتے ہو نا, تو پہلے تو شیطان کرنے نہیں دیتا, جب کرنے لگتے تو شیطان یہ وسوسے دماغ میں ڈالتا ہے, ابے تیری نیت اللہ کی رضا تھوڑی ہے, تیری نیت یہ تھوڑی ہے, تیری نیت وہ تھوڑی ہے. تو یہ اٹھ پٹانگ باتیں شیطان کرواتا ہے. تو شیطان کو آپ نے کیا, یہ رپورٹ پیش کرنی ہے, بیان پیش کرنا ہے. بھائی جو اچھا کام ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے ہر قیمت پہ, اس میں نیتوں کا وہ زیادہ لفٹ نہیں کرانا. اور جو برا کام ہے وہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے, چاہے اچھی نیت ہی ہو. جیسے شراب پینا, سود کھانا, زنا کرنا, اس میں کتنی اچھی نیت ہو, یہ اچھی نیت سے اچھے نہیں بن جاتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ برائی جو ہے نا, برائی وہ کسی مصلحت سے حلال نہیں ہو جاتی, اور کسی مصلحت کی وجہ سے برائی کرنا تو اس برائی کے آگے مصلحت کو مسالے کی طرح پیس ڈالو. حکیم الامہ مولانا شلبی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مصلحت ہو نا برائی کرنے میں, تو ان مصالح جمع ہے مصلحت کی عربی میں, تو ان مصالح کو مسالے کی طرح پیس ڈالو. بولو ایسے کی تحسین مصلحتوں کی, حرام کام نہیں کریں گے ہم کچھ بھی ہو جائے. اور کچھ کام ہوتے ہیں بیچ میں, وہ نہ جائز ہیں اور نہ ناجائز ہیں, وہ نیت سے اچھے بنتے ہیں. اس میں جیسے تبلیغ والے ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی نے مسجد کے باہر کھونٹا لگا دیا پرانے زمانے میں, کہ لوگ آتے ہیں جانور باندھنے کے لیے, نمازیوں کے پاس جگہ نہیں ہوتی, تو کوئی گدھے گھوڑے پہ آئے گا تو اس کھونٹے پہ اپنا جانور باندھے گا اور نماز پڑھنے چلا جائے گا. تو کھونٹا گاڑنا بذات خود نہ اچھا کام ہے نہ برا کام. اس آدمی نے نیت کر لی اچھائی کی تو اللہ اس کو کیا دے دے گا, ثواب. دوسرا آدمی آیا, اس نے کھونٹا اکھاڑ دیا, اس نے یہ سوچا کہ یار کوئی ٹھوکر لگے گا, ٹھوکر لگے گی, نمازی بیچارہ گر جائے گا, تو ایسا نہ ہو کہ وہ مسئلہ ہو جائے, تو اس نے اس کھونٹے کو کیا کر دیا, اکھاڑ دیا. ایک ہی عمل ہے, ایک آدمی کھونٹا گاڑ رہا ہے, دوسرا کھونٹا نکال رہا ہے, بالکل الٹا عمل, لیکن اللہ کے ہاں دونوں کو کیا مل رہا ہے, ثواب. یہ جو کام ہے نا, نیتوں کا اس قسم کے کاموں میں دخل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ علمی ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں آتی رہتی ہیں, پھر سوچتا ہوں کہ بتاؤں کہ چھوڑ دوں.